بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج میرے مائنڈ میں کچھ بات ہے نہیں جو میں کہوں، بس ایسے بیٹھ گیا ہوں یہ لے کے دیکھیے کل کیا ہوا۔ ایک بات میں آپ کے بارے میں بتاؤں کہ مجھے یعنی میرا نیچر جو ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے۔ آئی ایم نتھنگ، آئی ایم تھنگ، یہ میرا نیچر نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو کل میں سوچ رہا تھا کہ آج مجھے یہاں پر کیا کہنا چاہیے، تو کل کا میں ایکسپیرئنس آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے مائنڈ میں آیا کہ ریڈیو پر، آل انڈیا ریڈیو پر ایک پروگرام سنا تھا اگنو پر، تو بہت ہی مجھے دلچسپ لگا۔ ایک اسٹوڈنٹ کو اسکول سے جو مارک شیٹ آتی ہے، تو مارک شیٹ آئی اس کے پاس، بہت اچھے نمبر تھے اس میں، مگر اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ان اسکالسٹک ایریا یو آر گڈ بٹ ان نان اسکالسٹک ایریا یو آر ناٹ گڈ۔ اسکالسٹک ایریا آف ایجوکیشن میں تم اچھے ہو، لیکن نان اسکالسٹک ایریا میں تم اچھے نہیں ہو۔ اب جو ماں باپ تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب اس کا ہے، وہ جانتے نہیں تھے، تو پرنسپل کے پاس گئے وہ، کہ واٹ از دس نان اسکالسٹک ایریا، وہ تو ہم جانتے بھی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اسی کو میں لوں اور اس پر کچھ کہوں۔ تو کیا ہوا، یعنی ایز یوزول میں نے آپا سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ ٹھیک نہیں رہے گا، تو انسٹنٹلی میں نے اس کو ڈراپ کر دیا۔ پھر میں نے انسسٹ نہیں کیا، حالانکہ مجھ کو وہ آئیڈیا فیسینیٹ کر رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں اسی وقت بغیر کچھ اور سوچے ہوئے اس کو ڈراپ کر دیا، کیونکہ میرا وہی نیچر آ گیا، آئی ایم نتھنگ۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں آج یہاں نہ آؤں، تو میں نے سعدیہ سے کہا بھائی تم لوگ جاؤ، وہ اپنا چائے پانی کرنا، واپس سے کچھ بات چیت کر لینا، میں نہ جاؤں۔ سعدیہ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو جانا پڑے گا۔ تو پھر میں نے سرنڈر کرنا پڑا مجھے۔ تو میرے اندر ایک یہ بھی بہت زیادہ ہے، ریسیڈنگ اسپرٹ، جلدی سے پیچھے ہٹ جانا، ریسیڈنگ اسپرٹ۔ تو اب یہ کل جو ہے یہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اب سمجھ میں تھا کہ آج میں یہاں پر کیا کہوں گا، تو آپا کہنے سے میں نے وہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا، اور سعدیہ کہنے سے میں یہاں آ گیا، جبکہ میرے مائنڈ میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز مجھے ڈسکوری ہوئی اس میں، کہ ایک ہے دیکھیے کانفیڈنس، ایک ہے اوور کانفیڈنس۔ تو بہت پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں نے لکھا تھا کہ کانفیڈنس از گڈ بٹ اوور کانفیڈنس از ایکولی بیڈ۔ بہت پہلے لکھا تھا میں نے، کانفیڈنس از گڈ بٹ اوور کانفیڈنس از ایکولی بیڈ۔ تو میں نے اس میں کئی قصے لکھے تھے ہسٹری کے، کہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے لوگوں نے بہت بڑی بڑی جم کیا، اور بہت زیادہ وہ لاس میں رہے۔ جیسے نیپولین نے اٹیک کر دیا ماسکو پر، سب اس کے آرمی جو ہے وہاں ختم ہو گئی۔ ہٹلر نے اٹیک کر دیا، وہ ان کی آرمی ختم ہو گئی۔ ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے نے اٹیک کر دیا عراق پر، اب وہ $7 بلین ان کو چاہیے ریسکیو کے لیے، اتنی بڑی ان کی یعنی اکانومی ایسا
یعنی ساری اکانمی ان کی جو ہے شٹر ہو گئی ہے. یہ ہے اوور کانفیڈینس. اوور کانفیڈینس نہ تو نپولین کو ٹھیک پڑا، نہ ہٹلر کو ٹھیک پڑا، اور نہ جارج بش کو ٹھیک پڑا، نہ کسی انڈیویجول کو ٹھیک پڑتا. ابھی میں نے ایک انٹرویو پڑھا ایک صاحب کا، تو ابھی وہ دلی میں رہتے ہیں. کانگریس میں ایک بڑا آفس ان کے پاس تھا، بہت اونچا درجہ تھا. اس وقت وہ کیبنٹ منسٹر ہوتے، ٹاپ کے منسٹر ہوتے. وہ ایک مسلم ہیں وہ، لیکن وہ اس وقت نو ویئر ہیں. تو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میرے ساتھ کانسپریسی ہوئی. انگلش میں انٹرویو تھا وہ، میرے ساتھ کانسپریسی ہوئی. تو فوراً مجھے یاد آیا کہ کانسپریسی نہیں تھی یہ کہا کیا ہے. انہوں نے پرائس ادا کی اس بات کی کہ ان کو اوور کانفیڈنس ہو گیا تھا اپنے بارے میں. ایک اسٹیٹ میں وہ چیف منسٹر ہو گئے، ایک اسٹیٹ میں وہ چیف منسٹر ہو گئے. تو کیا انہوں نے اس زمانے میں اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، تو پرائم منسٹر سے انہوں نے ریوولٹ کر دیا اور پرائم منسٹر ٹکرا گئے وہ. اب ظاہر ہے کہ انڈیا میں کوئی آدمی اندرا گاندھی ٹکرا کر کے کیسے اپنی پالیٹکس چلائے گا. تو اندرا گاندھی نے ان کو پیچھے ڈال دیا، اور تب سے آج تک پیچھے ہی ہیں وہ. تو لیسن لے لیا انہوں نے، لیسن نہیں لیا. اس پر بھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ آپ جو ہے پرائز دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ اوور کانفیڈنس ہو گیا اور آپ پرائم منسٹر آف انڈیا سے ٹکرا گئے، اور اس نے ظاہر ہے کہ آپ کو پیچھے نکل دیا. اب کوئی ان کو ریسکیو والا نہیں ملا آج تک. تو دیکھیے، یاد رکھیے، یہ میں یعنی پہلے بھی میں سوچتا تھا، اور کل پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ میرے اندر اوور کانفیڈنس کی بیماری نہیں ہے، یہ بائی نیچر نہیں ہے. بائی نیچر میرے اندر اوور کانفیڈنس کی بیماری نہیں ہے، بلکہ اپنے کو کم سمجھتا ہوں میں. یعنی اتنا کم کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم نتھنگ، آئی ایم گڈ فار نتھنگ. یعنی ایک دم پیچھے لے گیا، اتنے پیچھے لے گیا میں کہ اپنے کو میں سمجھ لگا کہ میں کچھ بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے انڈیویجول ہو، چاہے کوئی نیشن ہو، چاہے کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، سب کو یہ جاننا چاہیے کہ کانفیڈنس بہت اچھی چیز ہے، لیکن اوور کانفیڈنس اتنی غلط چیز ہے. جب بھی کوئی آدمی اس پہ پڑا تو وہ ہارا، اس نے لوز کیا. اور تازہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں جارج بش کی، کہ پوری یونائٹیڈ اسٹیٹس اتنا بڑا کنٹری تھا. میں گیا تھا اس زمانے میں سوئٹزرلینڈ، تو وہاں پر ایک صاحب ملے تھے جو امریکہ میں پروفیسر تھے، وہاں سے آئے تھے وہ. تو میں نے پوچھا کہ جنگ میں جو انوالو ہوا ہے امریکہ، تو کیا اس کی اکانمی پر اثر پڑے گا اس کا؟ بڑے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، امریکہ کی اکانمی بہت اسٹرانگ ہے. ایسے ایک صاحب جو رہتے ہیں امریکہ میں، وہ آئے تھے، ہمارے جاننے والے میں ہیں، وہ آئے، ان سے پوچھا میں نے، نہیں صاحب امریکہ کی اکانمی بڑی اسٹرانگ ہے. یہ کیا ہے؟ اوور کانفیڈنس. اب ایسا شیٹر ہوئی ہے کہ $7 بلین وہ چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں مل رہا ان کو. ان کی اپنی پارٹی اس کے اگینسٹ میں ہو گئی ہے، اور کیا ہوگا فیوچر میں کچھ نہیں جانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی لمیٹیشنس ہیں. دیکھیے، صرف گاڈ آل مائٹی ہے جس کی لمیٹیشنس نہیں. الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا، وہ نکلا کہ ساری دنیا کو کانکر کرنے کے لیے. وہ جانتے ہیں کیا ہوا اس کا؟ پنجاب تک پہنچا، سب کانکر کرتا ہوا وہ، یعنی گریس سے نکلا اور انڈیا تک پہنچ گیا. پھر وہ
خوشی منانے کے لیے اس نے ایک رات کو جشن منایا. تو کیا ہوا؟ شراب پیا، خوب کھایا پیا، اتنا کہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے مر گیا وہ. الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے مر گیا، اور اس کی عمر اس وقت شاید 33 ایئرس تھی بس. چاہے الیگزینڈر دا گریٹ ہو، نیپولین ہو، ہٹلر ہو، جارج بش ہو، یا میں اور آپ کوئی ہوں، خوب سمجھ لیجیے کہ ہمیں اوور کانفیڈنس کبھی بھی ہمیں پے نہیں کرے گا. چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کوئی پلیئر ہو، کسی بھی فیلڈ میں آپ بزنس مین ہو آپ. یہ تھے مندھڑا ایک تھا بامبے میں، مندھڑا بھی اسی کا کیس ہے. بڑے بے جم کیے اس نے، اور ایسا گرا کہ بالکل آج تک ختم ہی ہو گیا وہ. تو یہ بہت ہی ضروری ہے ہم میں سے ہر شخص جانے. میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ کٹوسائز کرتا ہے. روزہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کٹوسائز کرتا ہے کہ پانی نہ ملے تو تمہارا کیا حال ہو جائے گا. چاہے محل میں رہتے ہو تب بھی، کھانا نہیں ملے تو کیا حال ہو جائے تمہارا، چاہے قلعے میں رہتے ہو تب بھی. تو کٹوسائز کرتا ہے. تو خیر، میں کل کا جو میرا ایکسپیرئنس تھا کہ میری باغ ڈور 2 لیڈیز کے ہاتھ میں تھی، اور میں سرنڈر کر لیا میں نے. تو رات تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا آج کیا مجھے کہنا ہے. پھر صبح کو ایسا ہوا آج کہ جب میں اٹھا تو میرے زبان پر ایک 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 سینٹینس تھا، یعنی کبھی سوچا نہیں تھا میں نے اس کو. وہ تھا عید گیٹ ٹوگیدر. بس 2 شبد ہوا، عید گیٹ ٹوگیدر. تو میں سمجھا کہ یہ بائی دا وے آف انسپریشن مجھے آج کا ٹاپک دیا گیا. یہ ٹاپک کیا تھا؟ روزہ اور عید پر مجھے کچھ کہنا چاہیے. اور عید جو ہے گیٹ ٹوگیدر ہے. اب میں سوچا کہ روزہ کیا ہے. تو روزہ نام ہے، یاد رکھیے، اس بات کی ٹریننگ کا جس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول، روزہ سیلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے. اور عید جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر ہے، انٹریکشن ہے، ملنا جلنا ہے. آپ دونوں کے لیجیے. سیلف کنٹرول لیجیے. سیلف کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ سیلف کنٹرول کا تعلق ہے ہر چیز سے. مطلب تھنکنگ پر کنٹرول کرنا، سوچ، تھنکنگ، یعنی کنٹرول تھنکنگ. سب سے پہلے سوچ یہی، سب سے پہلا کنٹرول، سیلف کنٹرول یہاں شروع ہوتا ہے کہ آپ سوچیں تو کنٹرول کے ساتھ سوچیں. تو تھنکنگ پر کنٹرول، بولنے پر، اسپیچ پر کنٹرول. میں سمجھتا ہوں کہ بولنے پر اگر کوئی کنٹرول کر لے تو اولیاء اللہ ہے وہ. ہر آدمی جس کو دیکھیے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں آس پاس لوگ بولتے ہوئے تو میں حیران رہتا ہوں ان کے پاس ٹاپک کیا ہے جو اتنا بول رہے ہیں، اتنا زیادہ بول رہے ہیں، کون سی بات بول رہے ہیں. تو کسی سے میں نے پوچھا تو ان کا کہ بات کیا ہے؟ بس ویسے ہی بول رہے ہیں. بس آج دیکھو میں وہاں گیا تو وہاں چائے تو تھی نہیں، ناشتہ تھا، کیا کہ میں وہاں گیا تو وہاں پر یہ ہوا. ایسے ہی بے سارے پر کی باتیں. تو انٹینشن پر کنٹرول، تھنکنگ پر کنٹرول، اسپیچ پر کنٹرول، بیہیویئر پر کنٹرول، ڈیلنگ پر کنٹرول، ڈیزائر پر کنٹرول، سیلف کنٹرول. کیونکہ باہر سے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں بنا سکتا کوئی. انسان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے باہر سے آپ کنٹرول کر سکیں. تو دیکھیے انسان کی 2 ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ مین اے تھنکنگ اینیمل، اور دوسرا کہتے ہیں کہ مین اے سوشل اینیمل. یہ 2 آسپیکٹ ہیں. ایک آسپیکٹ سے مین از اے تھنکنگ اینیمل، دوسرے آسپیکٹ سے مین از اے سوشل اینیمل. تو تھنکنگ اینیمل جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے کیا؟ سیلف کنٹرول کی. جتنا زیادہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہوگا
اتنی زیادہ زندگی میں آپ سکسیزفل رہیں گے. سارا میں سمجھتا ہوں کہ کروشل جو چیز ہے، کروشل کہ کتنا آیا ہے آپ کے اندر سیلف کنٹرول، کتنا آیا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائیے. تو ڈسٹریکشن کیا ہے؟ سیلف کنٹرول میں فیل ہو جانا. جیسے ہمارے جو پہلا انسان تھا آدم، تو ان کو ٹیمپٹیشن ہوا کہ اس یعنی فاربڈن ٹری کا جو ہے پھل کھائیں، تو کیا ہوا؟ وہ سیلف کنٹرول میں فیل ہو گئے، تو ڈسٹریکشن ہو گیا. تو ڈسٹریکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول میں فیل ہو جانا. اور میں اکثر کہتا رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ سب سے بڑا ایول جو ہے، ایول، وہ ہے ڈسٹریکشن. ہر وقت ہمارے آمنے سامنے، آگے پیچھے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. ڈسٹریکشن کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک سوچا سمجھا ایم ہونا چاہیے، سوچا سمجھا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ کوئی دائیں بائیں کچھ آپ کو دکھائی نہ دے. جیسے ابھی میں مسٹر نودیپ سے بات کر رہا تھا شوٹنگ، تو انہوں نے بتایا کہ شوٹنگ میں آدمی کو ایک دم سنگل فوکس بننا پڑتا ہے. سنگل فوکس، ایک ہی پوائنٹ ہے، اسی پر فوکس سارا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے ایک آدمی، اس کو گولڈ ملا اس میں کمال دکھایا اس نے. تو یہ زندگی کا معاملہ ہے، کوئی شوٹنگ کا معاملہ نہیں ہے. کہ آپ کا سارا فوکس ہونا چاہیے آپ کے سوچے سمجھے ٹارگٹ پر. ایک زندگی کا ایم ہو، ایک پرپز ہو، ایک مقصد ہو، بس. کیونکہ دیکھیے زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے. ہمارے ساتھی تھے، دیکھیے یوسف خان صاحب، جو وہ تھے ونگ کمانڈر تھے، اور آنا جانا ہم سے تھا ان کا کافی. مجھ سے بہت چھوٹے تھے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے تھے. اور دیکھیے اچانک ان کا ڈیتھ ہو گئی. تو زندگی کیا ہے؟ کبھی بھی آدمی کا ٹائم آ سکتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی بھی وہ پہنچ جائے گا اپنے آخری گنتی پر. تو ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس ڈسٹریکشن کا؟ وی کین ناٹ افورڈ ڈسٹریکشن. ہر آدمی کو اپنے مائنڈ میں سب سے زیادہ بات جاننا چاہیے، وی کین ناٹ افورڈ ڈسٹریکشن. دیکھیے ایک پرشین لائن ہے کہ رفتم کی خار از پاکشم، محمل لہاں شد از نظر، یک لحظ غافل گشتمو، 100 سال راہم دور شد. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو ریموو تھار فرام مائی لیگ. وہ کارواں میں چل رہا ہے آدمی، کارواں میں، اب اس کو کانٹا لگ گیا. تو کہتا ہے کہ کانٹا لگ گیا، تھوڑا سا بیٹھ گیا وہ کانٹا نکالنے کے لیے. تو آئی وانٹیڈ ٹو ریموو تھار فرام مائی لیگ. یعنی ایک مومنٹ کے لیے میں الگ ہوا کارواں سے، اور 100 سال وہ آگے بڑھ گیا، میں 100 سال پیچھے ہو گیا. یہ ہے لائف. لائف ایک ایسی اسٹرگل ہے، ایک ایسی جرنی ہے جس میں ایک مومنٹ کی بھی اگر آپ بھول ہو گئی تو بہت پیچھے آپ چلے جائیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ریزن ہے آدمی کے لیے جو اس کو دور کر دیتا ہے، وہ ہے ڈسٹریکشن. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ڈسٹریکشن یہ تو جائز چیز ہے. دیکھیے ڈسٹریکشن کے معاملے جائز ناجائز کے ڈفرینس نہیں ہے، یاد رکھیے اس کو. فقہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو وہاں جائز ناجائز کے ڈفرینس ہے، یہ لافل ہے، ان لافل ہے. ڈسٹریکشن میں یہ لینگویج نہیں ہے. ڈسٹریکشن از ان ایور فرام دس لینگویج.
فقہ میں یہ لینگویج چلتی ہے کہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ ڈسٹریکشن میں یہ لینگویج نہیں چلتی، ڈسٹریکشن کی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو اسٹریٹ پاتھ پہ آپ چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ کو ہٹاتی ہے تو وہ ڈساسٹرس ہے۔ جیسے اس آدمی کو آپ دیکھیے، کوئی چلا جا رہا ہے کارواں میں اور کانٹا لگ گیا، اب کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھ گیا وہ، تو وہ حلال تھا، وہ جائز تھا، وہ لافل تھا وہ، لیکن کارواں تو رکے گا نہیں اس کے لیے، وہ تو چلتا رہے گا، چلتا رہے گا تو یہ پیچھے ہو جائے گا۔ تو اسی کو سوچنا ہے کہ میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، میں نکالنے کے لیے بیٹھ گیا تھوڑی دیر، اتنی دیر میں کارواں مجھ سے 100 سال دور ہو گیا۔ تو ڈسٹریکشن جو ہے، یاد رکھیے، حرام حلال کی زبان نہیں جانتا۔ ڈسٹریکشن میں لافل و ان لافل کی زبان نہیں چلتی۔ ڈسٹریکشن از ڈسٹریکشن، ایوری ڈسٹریکشن از ڈساسٹرس۔ یہاں تک کہ جو میں نے کہا آپ سے اوور کانفیڈنس، وہ بھی ڈسٹریکشن ہے، وہ بھی ڈسٹریکشن ہے۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آ گیا کہ میں تو بہت ہی ایکسپرٹ ہوں، مجھے کون ہرا سکتا ہے۔ دیر از ڈسٹریکشن، سائیکولوجیکل ڈسٹریکشن۔ اتنی دیر میں کوئی آگے بڑھ جائے گا، کوئی پیچھے ہو جائے گا۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ ڈسٹریکشن جو ہے اس میں یہ لینگویج نہیں ہے۔ ہر ڈیویشن ڈسٹریکشن ہے، ہر ڈسٹریکشن ڈساسٹرس ہے۔ یعنی ایوری ڈیویشن از ڈسٹریکشن اینڈ ایوری ڈسٹریکشن لیڈس ٹو ڈساسٹر۔ اس کو یاد رکھیے کہ ایوری ڈیویشن از ڈسٹریکشن اینڈ ایوری ڈسٹریکشن لیڈس ٹو ڈساسٹر۔ چاہے وہ انوسینٹ ٹائپ کا، بہت ہی دیکھنے میں لافل ہو جائے، یہ لینگویج اگر آپ نے یوز کیا ڈسٹریکشن کے معاملے میں تو آپ گئے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جاننا اس بات کو۔ تو روزہ جو ہے، یہی اسپرٹ جو ہے، اسی کی ٹریننگ ہے، سیلف کنٹرول کی اسپرٹ۔ جب آپ کھانے پر کنٹرول کرتے ہیں، پانی پر کنٹرول کرتے ہیں، دیر از اے ٹوکن کنٹرول، یہ علامتی کنٹرول ہے۔ یعنی ایک پر آپ کو کنٹرول سکھا کر ہر چیز پر کنٹرول کرنا بتایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک چیز پر کنٹرول سکھا کر آپ کو ہر چیز پر کنٹرول کرنا بتایا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ٹوکن، دیر از اے ٹوکن کنٹرول۔ تو پوری زندگی میں آپ کو اسی طرح سے کنٹرول کرتے رہنا ہے۔ اسی کو میں کہتا سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن۔ اس کو اردو میں کہیں کہ خود انضباطی، خود انضباطی۔ یہ سیلف کنٹرول جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ورلڈلی سکسیس کے لیے اور ادر ورلڈلی سکسیس، دونوں سکسیس کے لیے، ورلڈلی سکسیس اور ادر ورلڈلی سکسیس دونوں کے لیے، یعنی بہت ہی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، یو آر نتھنگ۔ میں بہت سی ہسٹری کے قصے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کس طرح سے تباہ ہو گیا۔ بہت زبردست اس کے اندر انٹیلیجنس تھا، بہت زبردست مائنڈ تھا اس کے پاس، بہت ہی بریلینٹ تھا وہ۔ جیسے ہمارے لکھنؤ میں ہمارے رشتے دار ہیں، ایک جج تھے وہ، اب ان کا ڈیتھ ہو گئی، ان کا پوتا تھا جج صاحب کا، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا وہ۔ تو ہائی اسکول میں وہ پورے اسٹیٹ میں فرسٹ آیا، ٹاپ کیا پورے اسٹیٹ میں، یو پی میں۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے خوب اس کو پڑھایا چڑھایا۔ آج کا طریقہ کیا ہے، اگر کوئی جیت جائے تو خوب پڑھاتے چاہتے ہیں اس کو گفٹ دیں گے، اس کو بڑی بڑی
اس کی پارٹیاں دی جائیں گی، کیا کیا سب ہوگا، یہ سب ہوا. اب اس کا دماغ اتنا ایسا بگڑا کہ اس کے آگے پڑھائی ختم ہو گئی، پڑھ نہیں سکا اس کو. میٹریکیشن پر پڑھ نہیں سکا وہ، میٹرک کرنے کے بعد پڑھ نہیں سکا آگے، کیونکہ دماغ اس کا ہوا میں اڑنے لگا. دیٹ از دا ورسٹ کائنڈ آف اوور کانفیڈینس. تو چاہے ایک نوجوان ہو، چاہے بڑا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، سیلف کنٹرول ہر ایک کے لیے ضروری ہے، زندگی کے آخری لمحے تک ضروری ہے، اور ہر معاملے میں ضروری ہے. تو یہ ہوا روزے کا معاملہ. اب دیکھیے یہ جو ہے عید کا معاملہ، تو میں نے عرض کرا کہ آج صبح میں اٹھا تو میری زبان پر تھا عید گیٹ ٹوگیدر. اس لیے میں سوچنے لگا، مجھے لگا کہ عید جو ہے ایک بہت بڑا، یہ صرف کھانے پینے ہوا کرنے کے نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں عید کے دن خوب کھاتے پیتے ہوا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خوشی بنانا. اصل چیز ہے کہ عید جو ہے ایک بہت بڑا، یعنی کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ تو ایک بہانہ ہے. جب ہم آپس میں اکٹھے ہوں تو کیا کریں. جیسے ایک آدمی نے کہا چائے کے بارے میں، ایک پروفیسر صاحب تھے علی گڑھ میں، ابھی بھی علی گڑھ میں رہتے ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد. ایک بار تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چائے جو ہے کہ چائے کوئی، یعنی کوئی یہ نیوٹریٹیو ویلیو تو ہے نہیں چائے کی. یہ کہا کہ سوشل ویلیو ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ نیوٹریٹیو ویلیو نہیں ہے چائے کی، مگر اس کی ایک سوشل ویلیو ہے، کیونکہ چار آدمی جب بیٹھتے ہیں تو کیا کریں، تو چائے پیتے ہیں، بات کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں. تو کھانا پینا بہت ضروری ہے، لیکن کھانا پینا جو ہے وہ اس کا وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے ملنا، ڈسکشن کرنا اور انٹریکٹ کرنا. تو عید جو ہے سچ پوچھے تو ڈے آف انٹریکشن ہے، ڈے آف انٹریکشن ہے. اور زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑی چیز ہے سوشل لائف میں اور ترقی کے لیے انٹریکشن، ملنا جلنا، ڈسکشن کرنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے سیکھنا. یہ بہت ہی بڑی ویلیو ہے زندگی میں. کل میں آپا سے بات کر رہا تھا تو آپا نے اس کو مانا نہیں، لیکن میں خیال ابھی میں صحیح ہوں یہ ماننے پر کہ انٹلیکچوئل ایکسچینج جو ہے اس کی ویلیو کسی اسٹیپ جائے نہیں. یہ بڑی ڈسکوری ہے. آپا کا خیال یہ نہیں ہے ایسا، آپا سے کہ بہت سے لوگ پیدا ہوئے ایسے، لیکن پھر بھی میں ابھی تک مان نہیں پایا ہوں اس چیز کو، میں اس کو مان نہیں پایا ہوں. تو کیا ہے، میں ایک وہ تھا، ایک اس میں اینتھروپالوجی میں ایک آتا ہے کہ ہاں، میرا ایک بہت پہلے مجھے ایک ٹاپک دیا گیا تھا آریہ سماج کے جلسے میں کہ گیان کا آغاز کیسے ہوا، گیان کی بگننگ کہاں سے ہوئی. یہ بات ہے غالباً 1953 کی. اس وقت میں نے وہاں پر ایک وہاں پہ اسپیچ دی تھی وہاں پر، لیکن تب تک مجھے کھلا نہیں تھا کہ گیان کہاں سے شروع ہوا. میری اسپیچ کے لوگوں نے تعریف بھی کی تھی، کچھ سائنس وغیرہ کی باتیں تھیں، لیکن اصل جو کویشچن تھا کہ گیان کہاں سے شروع ہوا، وہ میں اس وقت تک بھی میں اس کو جان نہیں پایا تھا. ابھی حال میں مجھے ایک چیز میں نے پڑھی تو اس میں ایک قصہ لکھا ہے. یہ اینتھروپالوجی میں ایسا کہا جاتا ہے کہ شروع میں جب کہ اسٹون ایج تھا، اسٹون ایج، تو دو آدمی غصہ ہو گئے، لگے مارنے پتھر سے. ادھر سے وہ پتھر مار رہے، ادھر سے یہ پتھر مار رہے ہیں. اسٹون ایج مارنے کے لیے پتھر ہی تھا، تو بم اور گن ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں. ایسا ہوا کہ دونوں کے پتھر ٹکرا گئے. جو ٹکرا گئے تو اس میں سے اسپارکنگ ہوئی، پھر چنگاری نکلی، ایک روشنی. اب دونوں نے دیکھا اس کو، اب وہ اپنا غصہ بھول گئے.
اور دونوں آ کر دیکھنے کہ بھائی اس میں کیا چیز ہے، اس پتھر میں کیا چیز ہے. اب پھر اس کو کھیلنے لگے، ایسے ٹکرا کر اس سے چنگاری نکالنے لگے. دیٹ واز دا بگننگ آف گیان، کہ دو چیزوں کے ٹکرانے سے ایک تھرڈ چیز پیدا ہوتی ہے. تو یہ نیچر نے بتایا تھا کہ دو مائنڈ کے ٹکرانے سے ایک تھرڈ چیز آئے گی، تم کو معلوم ہوگی. دو اسٹون کے ٹکرانے سے ایک نئی چیز اسپارکنگ ہو گئی، لائٹ. اسی طرح دو مائنڈ اگر ٹکرائیں گے، ایکسچینج کریں گے، انٹلیکشن کریں گے، ڈسکشن کریں گے، تو ایک تھرڈ چیز ایمرج کرے گی. یہ تھا بگننگ تھا گیان کا. اگرچہ اس وقت یہ بہت ہی یعنی یہ جو انسان نے سمجھا تھا غلط سمجھا تھا، کیونکہ پتھر میں چنگاری نہیں ہوتی ہے. میں خود بچپن تک یہی سمجھتا تھا چھوٹے زمانے میں کہ پتھر میں کوئی چنگاری ہوتی ہے. بعد کو جب پڑھا میں نے زیادہ تو معلوم ہے کہ پتھر میں کوئی چنگاری نہیں ہوتی ہے. وہ تو ایٹماسفیئر میں کیونکہ ہائیڈروجن گیس ہے، تو جب ہم ٹکراتے ہیں اس کو تو ہائیڈروجن گیس کے کچھ پارٹیکل آ جاتے ہیں اس کے بیچ میں. وہ ہائیڈروجن گیس جو ہے اس سے جب ٹکراتا ہے ہمارا پتھر، تو ہائیڈروجن گیس جو ہے اس میں لائٹنگ ہوتی ہے. خود پتھر میں کچھ ایسا نہیں ہے. تو یہ تو ایک آسپیکٹ اس کا ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ نیچر نے یہ آپ کو انڈیکیشن دیا تھا، نیچر نے، کہ دو مائنڈ کے ٹکرانے سے ایک تھرڈ چیز ایمرج کرے گی، یعنی آئیڈیاز کا ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، تھاٹ کا ڈیولپمنٹ. لیکن میں یہی بات کر رہا تھا آپا سے، اس کو آپا نے مانا نہیں، کہ پوری ہسٹری میں کسی نے اس کو ڈسکور نہیں کیا. ڈسکشن کی امپورٹنس، میں شاید پہلا شخص ہوں ہسٹری میں، اس 25,000 سال پہلے جو ہوا تھا پتھر کے ٹکرانے کا معاملہ، اس کو ریئل سینس میں شاید میں نے بڑی دریافت کیا. اور میں بہت زیادہ ڈسکشن کرتا ہوں. اس کا وجہ کیا ہے؟ ریسیڈنگ اسپرٹ لوگوں کے اندر نہیں. بیسک بات یہ، لوگ جانتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں لوگ، انٹریکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں لوگ، لیکن فائدہ نہیں ملتا ان کو، کیونکہ اس کے لیے چاہیے ریسیڈنگ اسپرٹ. جلدی سے ہم پیچھے ہٹیں، جلدی سے ایکسیپٹ کر لیں، جلدی سے اکنالج کریں. تو چونکہ میں اپنے کو نتھنگ سمجھتا ہوں، تو مجھے کوئی آبسٹیکل نہیں ہوتا ہے کسی کو ماننے میں. مجھے اپنی ایگو نہیں چلانا ہے، اپنی بات مجھے نہیں کرنا ہے. میں نے ایک بہت ہی ورسٹ قسم کا مثال دیکھی، میں نے آپ کو بتایا تھا سوئٹزرلینڈ میں، کہ وہاں پر ایک آرگنائزر سے کہا تھا کہ ایک ڈاکومنٹ بنائیے. 4 ٹولی بنائی گئی، بڑے دنیا بھر کے وہاں آئے تھے لوگ، اسکالرس، سب نے بنایا. یعنی ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس ان انٹرنیشنل لائف، انٹرنیشنل لائف میں پیس کیسے لائیں، اس پر. تو میں نے آپا کی مدد سے میں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا. تو جو آرگنائزر تھا بایوکوف، اسے بہت پسند کیا اس کو، اور اس نے اس کو پیش کر دیا اپنی طرف سے کہ یہ ہمارا ایکسیپٹڈ ڈاکومنٹ ہے. وہ تینوں کو ڈسکارڈ کر دیا اس نے. جناب پوری کی پوری کانفرنس کے لوگ جو تھے، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے، سب نے اس کو وہ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اس کو. ایک صاحب جو آئے تھے انڈونیشیا سے، وہ نام تھا وہ چندر مظفر. تو بڑا زبردست اس کا، اتنا بڑا سر تھا اس کا، بڑی شاندار انگلش بولتا تھا وہ. اگر رہتا ویل چیئر پر رہتا تھا، وہ ویل چیئر پہ ہوتا تھا، لیکن اس سے سب سے اچھا بولتا تھا وہی. تو مجھے یاد ہے اب تک اس نے کہا تھا میرے خلاف بول کر کے، آئی نو دیٹ دس از اے ونڈرفل ڈاکومنٹ بٹ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ بیکاز اٹ از اے ہاں سنگل مائنڈ کا ہے. ایک سنگل مائنڈ کا بتا کر کے اگرچہ مانتا تھا، سبھی نے مانتے تھے، سب کے سب نے مانا کہ یہ بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے. اور اس نے خود کہا کہ اٹ از اے ونڈرفل ڈاکومنٹ، مگر ایک سنگل مائنڈ کی وجہ سے میں نہیں مانوں گا اس کو. یہ اس کی وجہ سے کبھی بھی ہسٹری میں سچا ڈسیشن نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں کا ایگو، لوگوں کا آروگنس، لوگوں کا یہ کہ ہم کسی کو اکنالج کیوں کریں، ہم خود ہی بڑے ہیں.
ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں, میں کسی کو اکنالج کیوں کروں, کسی کو کریڈٹ مجھ کو ملنا چاہیے. اس وجہ سے اتنی بڑی چیز نیچر نے بتائی تھی کہ دو پتھر کے ٹکرانے سے جس طرح سے اسپارکنگ ہوتی ہے, اس طرح دو مائنڈ کے ملنے سے تھرڈ آئیڈیا ایمرج کرے گا. اس طرح انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا, برابر ہسٹری میں ہوتا رہے گا. تو میری اپنی سمجھ سے میں پڑھا ہے میں نے جہاں تک, کبھی دو ایسے انسان نہیں مجھے پائے ہسٹری میں جو سچ مچ اس جذبے کے ساتھ وہ کرتے ہوں, انٹریکشن کرتے ہوں اور ڈسکشن کرتے ہوں. میں پہلا شخص ہوں غالباً جس نے اس کام کو شروع کیا. اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی تھنکرس ہیں, فلاسفرس ہیں, ان کے ہاں وہ پائیں گے آپ کنفیوژن. صرف سائنٹسٹ کے یہاں کنفیوژن نہیں ہوتا, کیونکہ سائنٹسٹ کے یہاں یہ ہے کہ جو فریم ورک ہے اس کے مائنڈ کے باہر ہے. میتھمیٹیکل فریم ورک میں اسے فٹ کرنا ہے اپنے اس کو, ورنہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. یعنی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکتا فلاسفرس کے طریقے سے کہ میں کی زبان نہیں بول سکتا ہوں, اس کو میتھمیٹکس کی زبان بولنا پڑتا ہے. اور فلاسفر اور تھنکرس کو موقع ہوتا ہے کہ میں کی زبان بولے, تو میں تو سرنڈر نہیں کرتا. لیکن سائنٹسٹ مجبور ہے کہ میتھمیٹکس کی لینگویج کو مانے, وہ سرنڈر کرنے پر مجبور ہے. کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایگزیکٹ سائنسز کا مطلب ہے ایگزیکٹ تھنکنگ. تو ایگزیکٹ سائنسز میں ایگزیکٹ تھنکنگ آ جاتی ہے, وہاں مجبور ہے آدمی سرنڈر کرنے پر. تو بہرحال یہ ایک بات تھی. میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو عید ہے, جو اس لیے ہے کہ انٹریکشن کے لیے. ابھی تک دیکھیے عید ملن ہوتا ہے, آج ہی صبح بات ہو رہی تھی, تو مسلمان عید ملن کرتے ہیں, بلاتے ہیں اس میں دوسروں کو بھی, مسلمان کے علاوہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, صرف کھانا پینا ہوا ہوتا ہے بس, اور کچھ نہیں. کوئی جوک چھوڑے گا ہاں ہاں کرے گا, کوئی شعر پڑھ دے گا اس پہ ہاں ہاں ہوگا, کھائے پئیں گے بھائی بڑی اچھی سوئیاں ہے. یہ عید ملن کا بہت ہی یعنی وہ ہے, بہت ہی یعنی کیا کہیں اس کو, بہت ہی کم اس کے فائدے کو کم درجے میں لینا ہے, بہت کم فائدہ لینا ہے عید ملن کا. میں سمجھتا ہوں عید ملن جو ہے وہ دعویٰ ملن ہے. عید ملن جو ہے اس کو ہمیں دعویٰ ملن بنانا ہے. بہت شاندار موقع ہے عید ملن کو ہم دعویٰ ملن بنا دیں. وہ کیسے؟ دیکھیے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹریڈیشن پہ چلتے ہیں, ٹریڈیشن پر. جیسے کہ آپ دیکھیے ہم کرتے ہیں اتوار کے جلسہ یہاں پر, تو بہت تھوڑے آدمی آتے ہیں. اگر فرض کہ آج میں مر جاؤں اور میری اس کے لیے جلسہ کریں آپ اسی جگہ, اتنے آدمی آئیں گے کہ جگہ نہیں ملے گی. کیونکہ مرنے پر اکٹھا ہونا ایک نون بات ہے کہ مرنے پر تعزیت کے لیے جانا, تو بھیڑ کی بھیڑ آ جائے گی کہ بھی مولانا انتقال ہوگا چلو. تو عید ملن ایک ایکسیپٹڈ ورڈ ہے. اٹ از ٹریڈیشنلی اٹ از این ایکسیپٹڈ ورڈ. جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے ہمارے بہت دنوں سے, اس میں ایک بن گیا ایکسیپٹڈ یعنی وہ گیدرنگ. عید کے دن جمع ہونا ہے, دیوالی کے دن جمع ہونا, دیوالی ملن, دسہرہ ملن, عید ملن, یہ ایک ایکسیپٹڈ وہ بن گیا ہے. تو عید ملن کے نام پہ کریں گے آپ تو بہت سے لوگ آ جائیں گے, بہت سے لوگ آ جائیں گے. آپ G36 ملن کے نام پہ کریں تو نہیں کوئی آئے گا, آپ نغمہ ملن کے نام پہ کریں تو نہیں کوئی آئے گا. لیکن عید ملن جو ہے ایک سب ویل نون ورڈ ہے, ایکسیپٹڈ ورڈ ہے. اس وجہ سے ہم اس کو کر سکتے ہیں استعمال دعویٰ ملن کے طور پر. وہ کیسے؟ یعنی موڈ تو وہی ہوگا جو ہوتا ہے, مطلب وہاں پر کچھ سادہ انداز میں کھانے پینے کی دھوم بہت کم ہو, مطلب چائے ہو, کچھ ایسی سادہ طور پر کچھ چیز ہو, اور اس کے بعد ہم ان کو پیمفلیٹ دیں, ان کو بروشر دیں, انٹریکشن کریں, کچھ اسپیچ وہاں پر ہو, اور ساری باتیں جو ہیں اس کے گرد ہوں. سچائی کیا ہے اور کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے, اس پر سارا فوکس ہو. تو ہم اس طرح دعویٰ ملن کے
وی کین کنورٹ دعویٰ ملن، وی کین کنورٹ عید ملن انٹو دعویٰ ملن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست اس کا نمونہ وہاں پر موجود ہے کہ وہاں پر ہوتا تھا بت ملن. مکہ میں جو آپ جانتے کعبہ جو تھا تو 360 بت اس کے اندر تھے، آئیڈل. کیوں تھے؟ 360 قبیلوں کے بت تھے وہ. جو حالی نے کہا ہے کہ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. قبیلے قبیلے کے بت ایک جدا تھا، ہر قبیلے کا بت تھا. ابھی بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں مشرق سوسائٹی میں. تو 360 قبیلوں کے بت وہاں رکھ دیے تھے لا کر انہوں نے. اب کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر آتے تھے وہ لوگ، وہاں پر ایک اسمبلی ہوتی رہتی تھی، اسمبلی ہوتی رہتی ہے، لوگ اکٹھا ہوتے رہتے تھے. اس کو آپ نے کنورٹ کیا دعویٰ اسمبلی میں، یعنی بت اسمبلی کو دعویٰ اسمبلی میں، بت ملن کو دعویٰ ملن میں. آپ وہاں جاتے تھے، لوگ قرآن پڑھ کے سناتے تھے، وہاں انٹریکشن کرتے تھے. تو وہی سیم سنت ہے یہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت ملن کو دعویٰ ملن میں کنورٹ کر دیا، ایسے ہم کو عید ملن کو دعویٰ ملن میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ میری سمجھ میں آیا کہ جو آج میں نے جو مجھے ایک ویژن آیا، ویژن کہ عید گیٹ ٹوگیدر، یہ ویژن میں مجھے یہ دیا گیا تھا میسج کہ عید کو ایک گیٹ ٹوگیدر بناؤ. گیٹ ٹوگیدر کس کے لیے؟ دعویٰ ورک کے لیے. تو اس میں ہم سب کو بھی اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سامان ہوگا. ہم ڈسکشن کریں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے تو ہم کو خود فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں تک ہمارا میسج پہنچتا ہے. تو یہ چیز میری سمجھ میں آئی، یہ چیز میری سمجھ میں آئی. دو باتیں میں نے کہیں آپ لوگوں سے. نمبر ایک، روزہ جو ہے وہ سیلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے، اور سیلف کنٹرول بہت ہی بڑی چیز ہے. سیلف کنٹرول کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بزنس بھی نہیں کر سکتے آپ، ایجوکیشن بھی نہیں لے سکتے آپ، اور جو ریلیجس کام اس میں بھی نہیں چل سکتے آپ، دعویٰ ورک بھی نہیں کر سکتے آپ. تو سیلف کنٹرول جو ہے کروشل ہے ہر کام کے لیے. اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی کہ عید جو ہے، عید کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم آپس میں ملیں، صرف مسلم نہیں، انسان ملیں، سارے انسان، سب لوگ ملیں اور مل کر کے وہاں پر کچھ یعنی ایک سوشل نیڈ کے طور پر وہاں کچھ کھانے پینے بھی تھوڑا بہت سادہ انداز میں ہو. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ انٹریکشن. ان کو اسلامی لٹریچر دینا، ان کو اس پر سوال جواب کے روپ میں لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنا وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہم لوگ ایسا کریں کہ یہ جو ہم گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں سال میں، یہ ہماری اس کا اینول میٹنگ ہوتی ہے، اس کو ہم زیادہ پلانڈ وے میں کریں کسی دوسری جگہ پر، تو اس کا فائدہ 1000 ٹائم بڑھ جائے گا اگر ہم اچھی پلاننگ کے ساتھ کریں گے. تو آج کے دن ہمیں انہی دو چیزوں کو لینا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرنا ہے اپنے اندر، سیلف ڈسپلن پیدا کرنا ہے اپنے اندر، نمبر 1. اور یہ سوچنا ہے کہ ہر گیدرنگ کو استعمال کریں دعویٰ ورک کے لیے. ابھی بھی ہم کرتے ہیں، جیسے ہم جایا کرتے ہیں، جیسے کانفرنسوں میں جاتے ہیں. ابھی آج بھی دیکھیے مسجد میں گیدرنگ تھی، وہاں پر ہمارے ساتھیوں نے وہ بروشر بانٹا لوگوں کو، بڑے شوق سے لیا لوگوں نے. اس سے پہلے ہم ہر جگہ کرتے رہتے ہیں اب. تو یہ دو باتیں ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان دونوں باتوں کی توفیق دے. ہم اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کریں اور دعوت کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Idea in discovering those indirect distractions. دیکھیے یہ سارا ہمارے دیہات میں ایک مثل ہے، دیہاتی زبان میں، کہ انہرا باٹے بھیلی چن چن. اس میں ہوا یہ کہ گاؤں میں
بھیلی بنتی ہے. بھیلی مطلب گڑ جو ہے ویسا لڈو کی طرح بناتے ہیں گڑ, تو اس کو بھیلی کہتے ہیں. تو نیا نیا جب بنتا ہے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, گاؤں کے بچے آتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ایک بڑے اس میں رکھا ہوا تھا, اور بانٹنے کے لیے ایک اندھے کو کہہ دیا کہ تم بانٹو, اٹھا کے دینا تھا. تو اندھا بھی کر سکتا, اٹھا دے. تو اس کا کوئی بچہ آیا, پوتا آیا نواسا, تو اس نے ٹٹول کر کے جو بڑی تھی اس کو دیا. اس کو اندھا تھا لیکن ٹٹول کے جان لیا کہ یہ تھوڑا بڑا ہے, تو اپنے پوتے نواسے کو دیا. تو کسی نے کہا کہ انرا باٹے بھیلی چن چن, مطلب بلائنڈ آدمی بھی اس کو جان پہچان کر دیتا ہے. تو کین ہونا چاہیے آپ کو. اگر کین آپ ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, پتہ کر لینا کہ یہ ڈسٹریکشن ہے. The entire creation plan started. I just want you to comment on it. کیا کمنٹ؟ The entire creation plan of God started because Adam and Eve did not exercise self-control. نہیں, کریشن پلان اسی سے نہیں, کریشن پلان تو الگ ہے, اس سے الگ, اس کا ایک پارٹ ہے یہ. ہاں, تو مطلب اگر وہ نہیں ہوتا پھر یہ تھوڑی کوئی نہ ہوتا تو زمین آسمان پیدا نہ ہوتے. وہ تو پیدا ہو چکے تھے, سب کچھ پیدا ہو چکا تھا. مطلب تھوڑا بتائیے, یہ کوشچن ہمیں کسی نے پوچھا ہے, ہم تھوڑا ٹیکل نہیں کر پا رہے کوشچن کیسے. نہیں تو اس میں کیا کوشچن کیا بنتا ہے بتائیے. But they were living in heaven, and after heaven or paradise, and only after they committed this mistake. Would God have chosen an alternate way to create this universe? To this world, and then creation plan applied. نہیں, یونیورس تو پیدا ہو چکی تھی پہلے ہی. آدم پوچھیں کہ اگر ایڈم ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تو کیا خدا کوئی آلٹرنیٹیو پلان کرتے, کیونکہ ان کے ڈسٹریکشن سے پھر یہ نہیں. دیکھیے, پیراڈائز جو ہے, میں خاص بائبل جو کہا گیا وہ بات صحیح ہے. حدیث قرآن میں تو یہ بات نہیں بتائی گئی ہے, لیکن بائبل میں ہے کہ خدا نے عدن میں ایک جنت بنائی. عدن ایک کنٹری ہے عرب, ہاں, ADEN. تو بائبل میں ہے کہ خدا نے عدن میں ایک باغ بنایا, اس باغ میں رکھا یعنی آدم کو. میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ پرائمری ٹیسٹ کے لیے تھا وہ. اصل جو پیراڈائز وہاں نہیں تھا, پیراڈائز تو اس سے الگ ہے وہ. تو پرائمری ٹیسٹ میں لوگوں کو بتانا تھا آدم کو اور ساری جنریشن کو کہ تمہیں کس چیز سے اپنے کو بچانا ہے. ٹیمپریچر سے بچانا ہے جو ڈسٹریکٹ کرتا ہے تمہیں. تو وہاں پر یہ ایک ڈیمونسٹریشن دیا گیا. ڈیمونسٹریشن, دیٹ واز کائنڈ آف ڈیمونسٹریشن. ہاں. Dada, you said that it is your nature that you don't get overconfident. But a lot of people have this nature of becoming overconfident at the slightest instance. So what should they do to tackle overconfidence? نہیں, نیچر کا مطلب میں شاید مس لیڈنگ ورڈ ہے یہ. مطلب ہے کہ میرے حالات ایسے تھے کہ میں ایسی بن گیا. میرے باپ مر گئے تو ایک دم میں وہ ہو گیا, ہیلپ لیس ہو گیا, کیونکہ ہماری فیملی میں باپ ہی تھے, ہمارے اور کوئی تھا نہیں. تو ایک ہیلپ لیس بوائے کی طرح میں پلا بڑھا ماحول میں. پھر باپ مر گئے تو ہمارا جو ہم لوگوں کا جو سب تھا پراپرٹی والی وہ سب بھی ختم ہو گئی. تو یعنی غرضے کہ میں بالکل ہی یعنی ہیلپ لیس آدمی کے حیثیت سے پلا بڑھا. ہاں, مدرسے میں پڑھا میں, مدرسے میں کسی اور نے مجھے پیسہ دے کے پڑھوایا تھا, میرے پاس پیسہ نہیں تھا. تو میرے اس چیز نے مجھے ایسا بنا دیا, یہ میں کہوں گا. ایسا نہیں کہ میرے جین میں ایسا کچھ تھا. جین میری وہی ہے جو دوسروں کی ہے, کہ میرے جو زندگی میں جو جن حالات میں رہا میں, اس نے مجھے ایسے بنا دیا. So Dada, do you mean to say that
those who don't get these conditions which you got, because of which you became not overconfident, if people don't get these conditions and if they become overconfident, then what should they do to get away with it, to بھائی دیکھیے یہ تو آدمی کو کرنا ہے کہ اپنے کو ڈی کنڈیشن کرے. اس کی پرائز تو بھگتنی ہے آدمی کو کہ اگر وہ ڈی کنڈیشن نہ کرے اپنا. ابھی ان کے بھائی نے میرے کے بھائی نے وہاں جو سنگاپور میں ان کو ایک ڈریم آیا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے سب اینٹ پتھر ہے, کچھ ہے نہیں اس میں, کوئی چیز نہیں سوائے اینٹ پتھر کے جھاڑ جھنکاڑ. تو بہت وہاں پڑے ہوئے بیولڈرڈ کنڈیشن میں کہ کیا کریں, ہم کہاں جائیں. تو ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم کو 1000 سال تک چلنا پڑے گا, تب تم کو وہاں پر ایک گارڈن ملے گا. یعنی 1000 سال تک چلتے رہو, ڈیزرٹ میں چلتے رہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کی کہانی ہے کہ آپ کو ڈی کنڈیشن تو اپنی کرنی ہی کرنی. میں نے اپنی کی ڈی کنڈیشن, کیونکہ میں اس جس کنڈیشن میری تھی اس میں کنڈیشن ہو گیا تھا, اس میں ہو گیا تھا, اس سے میں آپ کو نکالا باہر. تو ہر آدمی جسٹ لائک انین ہے, اس پر لیئر پڑے ہوئے ہیں, اس کو ریموو کرنا ہے. اس میں تو کسی کا ایکسیپشن نہیں, پرافٹ کا ایکسیپشن نہیں. دیکھیے پرافٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنا انٹراسپیکشن کرتے تھے, بہت ہی زیادہ. تو آپ سوچیں کیوں کرتے تھے. یہاں تک میں آپ بتاؤں کہ پرافٹ سے غلطیاں ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ پرافٹ جو تھے کوئی ایسی چیز کی غلطی نہیں کرتے تھے. بھاری غلطیاں ہوئی پرافٹ سے. کیوں غلطیاں کرنا ہو تو آپ کے اندر انٹراسپیکشن نہیں آئے گا. جیسے کہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی, بدر کی لڑائی میں اینجل آئے تھے اور بہت زبردست وکٹری ہوئی تھی مسلمانوں. پھر کسی اور لڑائی میں اینجل نہیں آئے. قرآن میں اس کو کہا گیا یوم الفرقان, یعنی فائنل وکٹری کا دن. لیکن ہوا کیا, اس میں 70 بڑے بڑے جو ان کے جو لوگ تھے دوسری پارٹی کے, اس کو پکڑے گئے, وہ اریسٹ ہوئے وہ. تو ان کو پکڑ کے آپ مدینہ لائے. اور تو قرآن میں آیا تو کہ تم نے پکڑا کیوں ان کو, تم نے ان کو کیوں نہیں یعنی قتل کیوں نہیں کر دیا. ما کان للنبی ان یکون له اسریٰ حتیٰ یثخن فی الارض. ابھی کل مجھ پر یہ کھلا ہے کہ یہ آیت قرآن میں لکھی ہے. آپ 1000 سال کی تفسیریں پڑھیے, کسی پر کھلانے کی اتنی سخت آیت کیوں ہے کہ اگر تم نے جو کام کیا کہ ان کو پکڑ کر لائے اور پھر ان کو فری کر دیا, چھوڑ دیا, تو اتنا بڑا بھاری غلطی تھی کہ اس پر تم کو بہت سخت سزا دیا تھی. لیکن خدا نے تو وہ معاف کر دیا. کوئی بھی کمنٹری ایسی نہیں قرآن مجید کی جو اس کو کھولے کہ یہ کیوں اتنی سخت بات اس میں. کل میری سمجھ میں آیا, کل یا پرسوں, کہ خدا چاہتا تھا کہ ایک ہی لڑائی میں سب معاملہ ختم ہو جائے. اسی لیے وہ یوم الفرقان تھا, وہ فائنل وکٹری کا دن. تو آپ جانتے ہیں کہ لیڈر لوگ ہی تھوڑا معاملہ کرتے ہیں. ہر جگہ لیڈر لوگ, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو یا کشمیر ہو, ہر جگہ لیڈر لوگ. اندرا گاندھی نے بہت ہی عقل مندی کام کیا تھا, پنجاب میں لیڈروں کو ختم کر دیا. لیڈروں کو ختم کر دیا. بہت اچھی وہ تھی اندرا گاندھی کی پلاننگ. اور پھر خالصہ موومنٹ ختم ہو گئی اچانک. کشمیر بھی نہیں کر پائے, انڈیا میں ایسا نہیں کر پائے, پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. تو وہاں چل رہی. تو وہ جو لیڈر ہاتھ آ گئے تھے 70 آدمی 70 آدمی, وہ سب لیڈر لوگ تھے, ان کو ختم کر دیتے تھے. تو اس کے بعد نہ احد کی لڑائی ہوتی, نہ خندق کی لڑائی ہوتی, نہ حنین کی لڑائی ہوتی. ایک ہی لڑائی میں وہ فائنل وکٹری ہو جاتی. تو غلطی اگر یعنی مجھ سے جو کچھ میری زندگی جو تو اس سے مجھے انٹراسپیکشن آیا. تو پرافٹ کو بھی غلطی ہونے دیتا ہے خدا, روکتا نہیں, تاکہ اس کا انٹراسپیکشن آئے. تو آپ کو جب ایسا موقع خدا دے تو آپ انٹراسپیکشن نہ کریں, ڈی کنڈیشن نہ کریں, تو پھر آپ ہی پرائز دینا. کون پرائز دے گا اس کی. کلیئر ہے یہ بات؟ very clear.
Then last question. तो ना अभी भी वो पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ मुझसे हिस्टोरिकली क्या मतलब अभी मेरे को ये जो आपने बताया मुनासब एडम के बारे में तो मतलब उनका जो क्रिएशन हो गया था तो क्या isn't it history doesn't say that Mulana that he did he how did he get the knowledge about everything did he have an interaction with God क्या था ये शुरू में कैसे हुआ थी हाँ ये पॉइंट हमें अभी तक नहीं समझ में आ रहा. देखिए खुदा ने यानी हालात के बीच में उसको खुदा बताता है, ऐसा नहीं कि आसमान से आवाज़ आ जाती रहे. तो उनको जो अदन के बाग में रखा था, कोई कॉलोनी होगी जो भी होगा वहाँ पर, तो वो उनकी गोया के बताना था खुदा को तो कैसे कैसे तुमको दुनिया बनाना है. तो जब वो डिस्ट्रैक्ट किया उन्होंने तो वहाँ पर उनको कहा कि अब तुम्हें ये बाग नहीं मिलेगा. तो उस वक्त वो बाग मिला था, वो अलाटमेंट किया गया था उनको, अलाटमेंट बगैर किसी उसके. अब जो मिलेगा तुमको तो अब जाओ तो दुनिया में खाओ कमाओ काम करो और फिर तुम अपने आप को क्वालिफाई करो तब मिलेगा. इसलिए बाइबल में है, बाइबल में कई ऐसी चीज़ें ऐसी बहुत ही बात क्लियर होती है उससे कि बाइबल में है कि तू मेहनत की रोज़ी कमाएगा. नहीं, अब तो हमने बिना मेहनत की रोज़ी तुमको दे दी थी, अदन के बाग में बिना मेहनत की रोज़ी थी. अब तुम यहाँ से निकलो, अब तुम मेहनत मशक्क़त की रोज़ी कमाओगे, फिर लौटोगे जन्नत की तरफ जब तुम इसकी क्वालिफाई कर पाओगे तब. तो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि प्लान है. मतलब से ये पॉइंट बिल्कुल हमें तो था, हमें लगता था कि खुदा के साथ ही वो जन्नत में ही रहते थे और वहाँ से उनको नीचे और उसी में हमें वापस मैं इसको नहीं मानता. बाइबल का जो इसमें बयान है वही सही मानता हूँ मैं कि अदन में एक जगह थी, कोई समझ लीजिए कि आजकल के ज़माने में कह सकते हैं कि वो था एक फार्म हाउस, समझ लीजिए टेम्पररी फार्म हाउस. उसमें है कि बाइबल में है कि खुदा ने अदन में एक बाग लगाया. अदन एक कंट्री का नाम है अरब के पास. खुदा ने अदन में एक बाग लगा, वहाँ आदम को बसाया. तो उस वक्त इंसान ने जब खुदा ने बताना था खुदा को कि तुमको टेस्ट क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना होना. डिस्ट्रैक्ट हुए कि मामला बिगड़ा. तो बहुत अच्छी प्लानिंग है.